السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والا۔ الحدیث الثامن والثلاثون، 38ویں حدیث ہم انشاءاللہ اس ایپیسوڈ میں کور کریں گے، اور یہ بڑی عظیم حدیث ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی اپنے بندے سے محبت کے کچھ اصول اور قوانین کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ آیا کہ اللہ کی محبت جب کسی بندے سے ہو جائے تو اس پر کیا آثار مرتب ہوتے ہیں، وہ بندہ کس طرح کی زندگی گزارتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی اپنے بندے سے محبت کی کیفیت کیا ہوتی ہے، کس طریقے سے اپنے بندے کی حفاظت کرتا ہے جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے محبت کرتا ہے، اور کیسے اللہ تعالیٰ کی یہ محبت حاصل ہوتی ہے۔ ویسے تو عموماً ہر شخص اللہ سے محبت کا دعوے دار تو ہوتا ہے، کوئی یہ نہیں کہے گا آپ کو کہ میں اللہ سے محبت نہیں کرتا، بلکہ ہر شخص ہی، حتیٰ کہ یہود و نصارہ جو کہ مسلمان نہیں ہیں، وہ بھی اللہ سے محبت کے دعوے دار ہوتے ہیں۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ آیا کہ اللہ مجھ سے محبت کرتا ہے نہیں کرتا۔ تو اصل محبت جو ہوتی ہے وہ دو طرفہ ہوتی ہے۔ ایک طرفہ محبت یہ اصل محبت نہیں ہوتی، بلکہ اس میں جھوٹ، منافقت، کذب اور ایک دعویٰ ہی ہوتا ہے۔ اصل محبت وہ ہوتی ہے جب من جانبین، یعنی دو طرفہ محبت ہو، آپ بھی اللہ سے محبت کریں اور اللہ بھی آپ سے محبت کریں، تو اصل محبت یہ ہے۔ اور اللہ محبت کب کرتا ہے، اس حدیث میں انشاءاللہ ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو آئیے حدیث ہم پڑھتے ہیں۔ یہ حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ تعالی، بے شک اللہ تعالیٰ نے، قال، فرماتا ہے، یہ حدیث قدسی ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ ان اللہ تعالی قال، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، من عادى لی ولیا، کہ جو شخص میرے ولی سے، ولی میرے دوست سے، عموماً جو ولی کا معنی کیا جاتا ہے وہ دوست ہی کیا جاتا ہے، اللہ کا دوست۔ تو جو ولی ہے، جو شخص میرے ولی سے دشمنی کرتا ہے، عادہ فقد آذنتہ بالحرب، تو میں اعلان جنگ کرتا ہوں اس کے ساتھ۔ کون؟ اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ اس شخص کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہے جو اللہ کے ولی سے دشمنیاں پالتا ہے۔ وما تقرب الی عبدی، اس پہ تھوڑے سے پہلے تھوڑی سی ایک ولی پہ بات کر لیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ اپنے ولی کا مرتبہ اور مقام بتایا کہ میرا ولی اور کا مرتبہ اور مقام یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اس سے دشمنی پالے گا تو میں اعلان جنگ کروں گا اس شخص کے ساتھ۔ یعنی اس نے میرے ولی کے ساتھ نہیں، اس نے میرے ساتھ دشمنی پالی ہے۔ اور سب سے افضل اولیاء جو ہیں اس امت میں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد جو ہیں وہ صحابہ ہیں۔ لہٰذا آپ سوچ لیں ان لوگوں کا حال کہ جو صحابہ سے دشمنیاں پالتے ہیں، صحابہ پر لعن طعن کرتے ہیں، صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں، ان کا حال آپ سوچ لیں کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے ساتھ اعلان جنگ کر رہا ہے۔ اور جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ اعلان جنگ کر لے، اس شخص کی دنیا اور آخرت کبھی سنور سکتی ہے، کبھی بہتر ہو سکتی ہے، وہ کبھی کامیاب ہو سکتا ہے، ہرگز نہیں، بلکہ وہ گھاٹے ہی گھاٹے، نقصان ہی نقصان میں، بلکہ خسارے میں ہے۔ تو ولی کون ہوتا ہے جناب؟ ولی کے بہت سارے مختلف کانسیپٹس ہمارے معاشرے میں۔ کوئی کہتا ہے جی ولی تو وہ ہوتا ہے جس سے ہر وقت کرامات ظاہر ہوتی ہوں، کوئی کہتا ہے ولی تو وہ ہوتا ہے جو کہ غیر معمولی کام انجام دیتا ہو، ہواؤں میں اڑتا ہو، سمندر میں چلتا ہو، وغیرہ وغیرہ، یہ ہوتا ہے ولی۔ لیکن یہ سب تعریف جو ہیں وہ باطل ہیں، فضول ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ولی کی تعریف جو ہے وہ وہی ہوتی ہے جو کہ قرآن اور حدیث سے بتائی ہے، الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ولی کی تعریف بتائی ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ بے شک اللہ کے جو ولی ہیں ان پر نہ کسی چیز کا خوف ہے، نہ کوئی غم ہے۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، یہ اولیاء اللہ کون ہیں؟ جو ایمان لائے اور تقوی اختیار کیا۔ تو جس میں ایمان ہے اور عمل صالح ہے، تقوی ہے، اللہ کا خوف ہے، تو یہ ہے اصل ولی۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنا ایمان اور تقوی ہوگا وہی ولایت کا درجہ ہوگا۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی ایک سٹیج آتا ہے جہاں پہ انسان ولی بن جاتا ہے۔ ہر وہ موحد، توحید پر جو بھی شخص گامزن ہوتا ہے، لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، وہ ولی ہو جاتا ہے۔ ولی ولایت کے درجات مختلف ہوتے ہیں، ان میں سے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ایک منیمم درجہ ولایت ذکر کیا ہے اور پھر ایک اعلیٰ درجہ ولایت ذکر کیا ہے اس حدیث میں۔ یعنی گویا کہ ولایت کے دو درجے ہیں، دو لیولز ہیں۔ ایک منیمم ہے کہ اس تک تو آپ نے پہنچنا ہے اللہ کا ولی بننے کے لیے۔ اب آپ اگر نوٹ کریں گے انشاءاللہ تو یہ جو منیمم لیول ہے اللہ کا ولی بننے کا، یہ بہت آسان ہے، بہت آسان ہے۔ پھر اس کے بعد اس سے اوپر کا لیول کا درجہ ہے، اور پھر اس میں جو ہے وہ مختلف لیولز ہیں، ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کے اعمال کیسے ہیں۔ تو
ولی اللہ تعالیٰ فرمایا جس نے میرے اس ولی کے ساتھ دشمنیاں پالی میں اعلان جنگ کروں گا. آگے فرما دیا کہ ولی ولایت حاصل کیسے ہوتی ہے. ولایت حاصل ایسے ہوتی ہے کہ آگے فرمایا وما تقرب الی عبدی بشیء کہ نہیں قریب ہوتا میرا بندہ بشیء کسی بھی چیز کے ساتھ جو کہ احب الی مما افترضت علیہ جو کہ مجھے زیادہ محبوب ہو سوائے اس کے کہ جو میں نے اس پر فرض کر دی. یعنی اللہ تعالیٰ نے جو فرائض مقرر کر دی ہیں 5 نمازیں, سال میں ایک دفعہ رمضان کے روزے, بیت اللہ کا حج, زکوٰۃ, کلمہ شہادت, اور اسی طرح جن گناہوں کو چھوڑنے کا حکم دیا ہے سارے واجبات کو بجا لانا, اور جن کاموں سے اللہ تعالیٰ نے روک دیا ان سے بچنا, ان سے پرہیز کرنا, یہ وہ کام ہے, یعنی یہ وہ امور ہیں کہ جن سے اللہ تعالیٰ کے بندہ قریب ہو جاتا ہے, اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاتا ہے. وما تقرب الی عبدی کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اتنا میرا بندہ کسی چیز سے اتنا قریب نہیں ہوتا جتنا فرائض سے ہوتا ہے. یہ بات ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے, اور جب یہ پتہ ہو کہ ایک بندہ فرائض کو انجام دے کہ اللہ تعالیٰ کے کتنا قریب ہو سکتا ہے اور کتنا جلدی قریب ہو سکتا ہے, اس کا اندازہ ہمیں ہے نہیں. ہم عموماً فرائض کو جو ہے وہ بس ایسی نان سیریس ایٹیٹیوڈ اور بے پرواہی لاپرواہی کے ساتھ انجام دے رہے ہوتے ہیں, اور اس کو بس ایسی ایک ذمہ داری اور بوجھ سمجھ کر جو ہے وہ جلدی اپنے آپ سے جان چھڑانے کے لیے ادا کر رہے ہوتے ہیں. اور جب کہیں اگر دل لگتا ہے کہ نوافل میں تو وہاں پر اچھے طریقے سے کر رہے ہوتے ہیں. لیکن اگر یہ پتہ ہو نا کہ یہ جو اللہ کے فرائض ہیں, اللہ تعالیٰ نے جو فرائض مقرر کیے ہیں, ان میں اگر کوالٹی پیدا کی جائے, ان کو اچھے طریقے سے انجام دیا جائے, تو یہ اللہ کے اپنے بندے کو اتنا قریب کر دیتا ہے, یعنی بندہ اس سے اللہ کے اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ انسان کی سوچ میں بھی نہیں ہے. تو کبھی بعض اوقات جو ہے وہ اس طرح کا سوال آتا ہے اور اس طرح کی پریشانی ہوتی ہے, خصوصاً دینداروں کو, خصوصاً جو کہ پریکٹسنگ ہوتے ہیں کہ یار میں کیوں اللہ کے قریب نہیں ہو پا رہا, میں اللہ سے دوری کیوں محسوس کر رہا ہوں. تو سب سے پہلے اپنے فرائض کو چیک کیجئے, فرائض چیک کیجئے, فرائض صحیح ہیں یا نہیں, نمازیں 5 وقت کی نماز اس میں خشوع خضوع ہے یا نہیں, ارکان اور واجبات ہیں یا نہیں, وضو وغیرہ صحیح سے کر رہے ہو یا نہیں, تو یہ اور جن سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے ان سے رک رہے ہو یا نہیں. تو فرائض پر نظر ثانی کرنی چاہیے. اگر کوئی شخص اپنے آپ کو اللہ سے بہت ایک دور محسوس کر رہا ہو اور ایک وحشت سی, ایک لونلینس سی فیلنگ آ رہی ہو کہ میں اللہ سے بہت دور ہوں, تو اس کو چاہیے فرائض کو چیک کرے, کیونکہ فرائض سے بندہ جتنا قریب ہوتا ہے اللہ کے اور کسی چیز سے نہیں ہوتا. تو یہ جو فرائض ہیں, فرض کیا اصل میں, فرض اصول فقہ کی اصطلاح میں کہتے ہیں کہ ہر وہ چیز جس کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے علی وجہ الالتزام, علی وجہ اللزوم, کہ اللہ تعالیٰ نے تمام احکامات جو کہ دیے ہیں, ہر وہ حکم جو کہ لازماً اللہ تعالیٰ نے بندوں کے اوپر رکھا ہے, اور اس کا یعنی حکم یہ ہے, فرض کا حکم یہ ہے کہ ما یثاب فاعلہ و یستحق الذم تارکہ, کہ ما یثاب فاعلہ کہ جس کے کرنے پر ثواب ملے, وہ ذم تارکہ اور جس کے چھوڑنے پر مذمت ہو, تو یہ فرض ہے. تو بہت سارے فرائض جیسے کہ میں نے آپ کو گنائے, تو ترک گناہ یعنی گناہ کا چھوڑ دینا یہ بھی واجب ہے. ایک نگاہ سے دیکھیں تو یہ بھی واجب ہے. مثال کے طور پر میوزک کا چھوڑنا یہ واجب ہے, نماز پڑھنا یہ واجب ہے, اور اسی طرح دیگر جو ہے وہ مثال کے طور پر نامحرم عورتوں کی طرف نظریں اٹھا کے دیکھنا, اس کو چھوڑ دینا یہ بھی واجب ہے, سود کو چھوڑ دینا یہ بھی واجب ہے, حرام کاروبار کو چھوڑ دینا یہ بھی واجب ہے. تو یہ واجبات کو انسان اپنائے تو اللہ تعالیٰ کے بہت زیادہ قریب ہو سکتا ہے انسان. اور یہ یعنی اللہ تعالیٰ کو فرائض بہت محبوب ہے. حب الیہ, اللہ تعالیٰ کو اس سے یہ پتہ چلا اللہ تعالیٰ کو فرائض بہت محبوب ہے, اللہ تعالیٰ کو فرض بہت پسند ہے. اللہ کی قسم اگر ایک انسان جو ہے وہ فرائض کو ادا نہیں کرتا, فرض ادا نہیں کرتا, اور پوری رات قیام اللیل میں ہے, لیکن اس سے ظہر کی نماز ادا نہیں کی, اور وہ پوری رات قیام اللیل کر رہا ہے, تو اس کا قیام اللیل کوئی وہ نہیں ہے, کوئی خاتمے میں نہیں ہے, کیونکہ اس نے فرض ادا نہیں کیا. تو فرض کی ایک رکعت پوری رات کے قیام اللیل سے بہتر ہے. فرض کی ایک رکعت بتا رہا ہوں, کہ فرض کا کوئی بدل نہیں ہے, فرض کا کوئی سبسٹیٹیوٹ نہیں ہے.
آگے فرمایا ولا یزال عبدی یتقرب الی، ولا یزال یہ افعال استمرار میں سے ہے، اس کا جو ترجمہ کیا جاتا ہے عموماً جو ہے وہ پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس میں کیا جاتا ہے کہ ولا یزال عبدی، کہ میرا بندہ قریب ہوتا رہتا ہے، یعنی کنٹینیوسلی قریب ہوتا رہتا ہے. ولا تو اس لیے یعنی اب منیمم سٹینڈرڈ آف ولایت کیا ہے؟ فرائض اور واجبات کی پابندی اچھے طریقے سے، منیمم لیول آف ولایت نصیب ہو گیا. اب اس کے بعد جو ہے وہ بڑھتا جاتا ہے ولایت کے درجات میں. جس اعمال کا جو لیول ہوگا ویسے ہی اس کا ولایت کا درجہ ہوگا. تو اس میں تو کوئی حد نہیں ہے نا، اس میں تو انسان بڑھتا جاتا ہے. اس میں تو ہر یعنی نوافل میں تو دیر از آلویز روم فار امپروومنٹ، یعنی امپروومنٹ کہیں نہ کہیں تو آپ کر سکتے ہیں. تو اس لیے یہ جو اعلیٰ درجات ولایت ہیں اس میں مختلف درجات ہیں، جیسے انسان کے اعمال ہیں ویسے ہی اس کا ولایت کا درجہ ہے. یہی فرمایا ولا یزال عبدی، کہ میرا بندہ قریب ہوتا رہتا ہے، یتقرب الیہ، میرے قریب ہوتا رہتا ہے، بالنوافل، نوافل کے ذریعے، حتی احبہ، یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کی محبت ہمیں کب ملے گی؟ جب انسان نوافل کرنے لگتا ہے. اور یہ دیکھیں ولا یزالو، میں آپ کو بار بار بتا رہا ہوں، یہ فعل استمراری ہے، یعنی اس میں معنی ہے کہ کرتا رہتا ہے. یعنی اگر ایک شخص یہ سمجھے کہ بس ایک دو نفلی روزے رکھ لوں اور ایک دو نوافل، ایک دو زائد کام کر لوں تو مجھے اللہ کی محبت نصیب ہو جائے گی، نہیں، کنٹینیوس بیسس پہ وہ کرتا رہتا ہے کنٹینیوسلی وہ کرتا ہے حتیٰ کہ اللہ کی محبت نصیب ہو جائے. اور یہ واللہ یہ ہمارے بعض جو کہ تھوڑا سا دین پر آتے ہیں، پریکٹسنگ ہوتے ہیں، ان کے ساتھ یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ یار میں تو کب سے جو ہے وہ میں تو قیام اللیل تہجد پڑھتا ہوں اور میں یہ کرتا ہوں، لیکن اللہ کی کلوزنس فیل نہیں کرتا، اللہ کا قرب فیل نہیں کرتا، پتہ نہیں اللہ مجھ سے محبت کرتا ہے یا نہیں کرتا، اللہ کی محبت میں فیل نہیں کرتا اور میرے اندر وہ کیفیت طاری نہیں ہوتی وغیرہ وغیرہ. تو بات یہ کہ جمعہ 8 دن عمل کرنے سے، جمعہ 8 دن نوافل پڑھنے سے کوئی یہ ولا یزالو کی تطبیق نہیں ہو جاتی. ولا یزالو میں یہ ہے کہ وہ کرتا رہتا ہے حتیٰ کہ اس کو لذت عبادت نصیب ہوتی ہے اور آگے وہ اللہ کی محبت کا مستحق ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ میرا بندہ قریب ہوتا رہتا ہے نوافل کے ذریعے یہاں تک کہ میں اس سے محبت کر لیتا ہوں. اور یہ غایت ہے، یہ آخری درجہ ہے ولایت کا، کہ بس یعنی یہ اصل غایت ہے، یہی مقصود ہے کہ اللہ کی محبت نصیب ہو جائے. اس سے آگے کوئی درجہ نہیں ہے. یعنی ایک تو یہ ہے کہ آپ ان کاموں کو کریں جو اللہ تعالیٰ نے، جن سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے، اور وہ کون سے کام ہیں؟ وہ فرض ہیں. یہ منیمم درجہ ہے. پھر اس کے بعد وہ کام کرتے رہیں کہ اللہ آپ سے محبت کر لے. تو یہ غایت اور مقصود ہے، یہ بالکل ہائٹ ہے، یہ اینڈ لیول ہے، اس کے اوپر کوئی لیول نہیں ہے. ٹھیک ہے، بس اصل چیز تو یہی ہے کہ اللہ کی محبت اور رضا نصیب ہو جائے. تو نوافل یہ وہی کام ہوتے ہیں. نوافل اصول فقہ میں اس کی تعریف کرتے ہیں کہ جن کا شریعت نے حکم دیا ہے، لازماً طور پر نہیں، چاہے تو کر لو چاہے تو نہ کرو، لیکن اس کا ثواب ہے. جس کے کرنے پر ثواب ملے گا اور جس کے چھوڑنے پر گناہ نہیں ملے گا. تو انسان کو چاہیے نوافل کی جو ہے وہ کثرت کرے، اگر وہ چاہتا ہے کہ اللہ اس سے محبت کرے، اور کثرت کرے اور دوام اختیار کرے. تھوڑا سا عمل شروع کرے لیکن کنٹینیوسلی کرے. اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو وہ پسند ہے عمل کہ جس پر دوام ہو، جس پر استمرار ہو، کنسسٹنسی ہو. آگے فرمائیں. اچھا، اب ایک سوال یہاں پہ یہ اٹھتا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ فرائض انجام دینے سے اللہ کی محبت نصیب نہیں ہو رہی اور نوافل سے اللہ کی محبت نصیب ہو رہی ہے؟ کیا نوافل کا درجہ فرائض سے زیادہ ہے؟ جواب اس کا یہ ہے کہ دیکھیں، نوافل آن اٹس اون انڈیپینڈنٹلی ایگزسٹ نہیں کرتے. نوافل کہتے ہی ان اعمال کو ہیں جو فرض سے زائد ہوں، فرض کے علاوہ ہوں. یعنی آپ نے فرض سارے ادا کر لیے، پھر ایڈیشنل کام کو نفل کہا جائے گا. اس کو نفل نہیں کہا جائے گا. مثال کے طور پر ایک شخص ہے جو کہ جس نے عشاء کی نماز نہیں پڑھی اور وہ نہیں پڑھی اور وہ قیام اللیل میں کھڑا ہو گیا، تو قیام اللیل اس کے لیے نفل نہیں ہے. نفل کا مطلب ہے زیادہ، ایڈیشن. تو ایڈیشن ان واٹ سینس؟
ایڈیشن اس سینس میں کہ وہ فرض سے ایڈیشن ہو، فرض سے ایکسٹرا ایڈ آن ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فرائض سے اللہ کو محبت ہے بہت، اور فرض کا درجہ بلا شبہ نوافل سے زیادہ ہے. لیکن نوافل کیا ہے؟ نوافل فرض کا ایکسٹینشن ہے. نوافل آن اٹس اون نہیں ہے. نوافل مطلب یہ ہے کہ یوں سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ کی محبت انسان کو تب نصیب ہوتی ہے جب وہ فرض کرتا ہے پورے اور پھر نوافل بھی کرتا ہے، تب محبت نصیب ہوگی. ورنہ تو اس کام کو نفل کہا ہی نہیں جائے گا کہ فرض میں کوتاہی اور نوافل کیے جائیں، اس کو نفل نہیں کہا جائے گا. آگے فرمایا فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ، پس جب میں کسی شخص سے محبت کر لوں، جب میں کسی شخص سے محبت کر لوں تو پھر کیا آثار مرتب ہوتے ہیں؟ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، تو میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے. وَبَصَرُهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، اور میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے. وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، اور میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے. وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، اور میں اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. وَلَئِنْ سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، اور اگر وہ مجھ سے سوال کرے تو میں اس کو ضرور دوں گا. وَلَئِنْ اسْتَعَاذَنِي لَأُعْذِيَنَّهُ، اور اگر لَأُعِيذَنَّهُ، اور اگر وہ مجھ سے پناہ طلب کرے تو میں اس کو پناہ دوں گا. وَمَا تَرَدَّدْتُ عَنْ شَيْءٍ أَنَا فَاعِلُهُ تَرَدُّدِي عَنْ نَفْسِ الْمُؤْمِنِ يَكْرَهُ الْمَوْتَ وَأَنَا أَكْرَهُ مَسَاعَتَهُ، اور میں کسی چیز سے تردد نہیں ہوتا جس کو میں کرنے والا ہوتا ہوں، الا یہ کہ وہ تردد کہ جب ایک مومن کی روح قبض کرنے میں ہوتا ہے. میرا بندہ موت کو ناپسند کرتا ہے اور میں اپنے بندے کو تکلیف پہنچانا ناپسند کرتا ہوں. اللہ اکبر. یہ ایک واقعی اللہ کی محبت آپ دیکھیں اپنے بندے سے. حالانکہ اللہ تعالیٰ غنی ہے، اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے سے محبت سے کچھ ملے گا نہیں. اللہ تعالیٰ کو ہماری عبادت کی بھی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ غنی ہوتے ہوئے پیور لو ہے اللہ تعالیٰ کا، پیور خالص محبت ہے اللہ تعالیٰ کی اگر اپنے بندے سے ہے. انسان تو اگر محبت کرتا ہے کسی سے تو کوئی نہ کوئی ریٹرن یا جزا ایکسپیکٹ کرتا ہے نا. لیکن اللہ تعالیٰ کو تو بندے سے کچھ نہیں ملنا. تو اللہ تعالیٰ کی محبت دیکھیں اپنے بندے سے کیسی ہے. واقعی بندہ اللہ کے بارے میں اس طرح سوچے تو اپنے رب سے لا محالہ محبت کر بیٹھے گا. رہی بات یہ کہ اس کا معنی کیا ہے کہ میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے. یعنی جب اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے کانوں کو اتنی حفاظت کرتا ہے کہ اس کے کان میں وہ آواز تک داخل نہیں ہوتی جو اللہ کو ناپسند ہوتی ہے. آنکھ وہ چیز دیکھتی نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کر دے. ہاتھ وہ چیز پکڑتی نہیں ہے جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے. اور پاؤں وہ قدم اٹھاتے نہیں ہیں کہ جہاں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہو. یہ معنی ہے. یعنی میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، میں اس کا کان بن جاتا ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ میں جو ہے وہ میں ان کے اعضاء کی، یعنی اپنے اس بندے کی اعضاء کی حفاظت کرتا ہوں. یعنی گناہوں سے گناہوں سے بچا لیتا ہوں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ گناہوں سے انسان بچ جاتا ہے جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے محبت کرتا ہے. اچھا ایک اور بات یہاں پہ نقطہ، اور وہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں انسان کان سے جو سنتا ہے عموماً کبھی اس کا اختیار نہیں بھی ہوتا جو آوازیں اس کے کان میں داخل ہو رہی ہوں. اسی طرح نظریں کبھی کہاں پڑ جائیں اس کا کبھی اختیار نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. اسی طرح جو ہے وہ دل میں کیا خیال آ جائے اس کا اختیار نہیں ہوتا. تو یعنی بے اختیاری طور پر بھی اس کے کان میں اللہ کو ناراض کر دینے والی آوازیں نہیں داخل ہوتی. بے اختیاری طور پر بھی اس کی نگاہ ان امور پر نہیں پڑتی جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کر دیں. اور یہاں پہ دیکھیں ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر نہیں کیا کہ میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ کلام کرتا ہے. کیوں؟ کیونکہ زبان سے تو نکلتی ہی وہ بات ہے جو انسان چاہتا ہے، جس کا قصد کرتا ہے، بنسبت انسان کے کان اور آنکھوں کے کہ انسان بغیر ارادے کے بھی کچھ سن لیتا ہے اور آنکھوں سے کچھ دیکھ لیتا ہے، یعنی اس کا ارادہ نہیں ہوتا.
لیکن زبان سے تو بولتا ہی وہ ہے جو اس کا ارادہ ہوتا ہے بغیر بے اختیاری طور پر انسان کی زبان سے کوئی کلمات جاری نہیں ہوتے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندے کے ایسے اعضاء کی حفاظت کرتا ہے کہ جس میں وہ کبھی کبھار بے اختیاری طور پر بھی گناہ یا اس طرح کی آوازیں داخل ہو جاتی ہیں، تو پھر ان اعضاء کا کیا کہنا ہے کہ جو انسان کے اختیار سے ہی چلتی ہیں. تو مطلب جب کان اور آنکھوں کی حفاظت ہو رہی ہے تو زبان کی تو لا محالہ حفاظت ہوگی. تو یہ معنی ہے اس کا. بہت سے جو صوفیہ اور باطل پرست اور گمراہ کن لوگ ہیں وہ اس حدیث سے جو ہے وہ غلط معنی لیتے ہیں اور اس طرح کا معنی لیتے ہیں کہ ولایت کے ایسے درجے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ من ذالک اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے اندر حلول کر جاتا ہے، اور اس کی دلیل وہ یہ دیتے ہیں کہ میں اس کا آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے. یہ انتہائی کفریہ عقیدہ ہے، حلول کا عقیدہ ہے، اور یہ جو ہے وہ کفر ہے کہ یہ سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ کسی انسان کے اندر داخل ہو جائے. نعوذ باللہ من. اللہ تعالیٰ خالق ہے، خالق اور مخلوق کا مقام الگ ہے. خالق اپنی مخلوق سے بالکل علیحدہ ہے. خالق کی یہ لائق نہیں کہ وہ مخلوق کے اندر سرایت کر جائے. مخلوق ایک ناقص ایک حقیر سی گندگی کا بوجھ اٹھائے ہوئے، کیا خالق ان کے اندر سرایت کرے گا؟ نعوذ باللہ. بلکہ یہ جو ہے وہ یعنی یہ کہتے ہیں یہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ ان کے اندر آ گیا. اگر سوال یہ کہ اگر اللہ تعالیٰ ان کے اندر آ گیا تو پھر وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، الفاظ کیا ہیں؟ الفاظ نوٹ کیجئے کہ میں اس کی آنکھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے. تو جس سے وہ دیکھتا ہے یعنی فعل کی اسناد، فعل کی نسبت جو ہے وہ فاعل کی طرف ہی کی، جس سے وہ دیکھتا ہے. یہ نہیں کہا کہ میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے میں دیکھتا ہوں. اگر یہ ہوتا کہ میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے میں دیکھتا ہوں تو پھر تو یہ کہہ سکتے تھے کہ ان صوفیہ کی دلیل بنتی ہے. لیکن یہ فعل کا اس بات کیا بندے کے لیے، یہ بات بتلانے کے لیے کہ حقیقی طور پر جو ہے وہ اس کو لٹرل سینس میں نہ لیا جائے. آگے فرمایا وَلَا إِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، اور اگر یہ میرا محبوب بندہ مجھ سے کوئی سوال کرے تو میں اس کو ضرور دوں گا، میں اس کو عطا کروں گا، یعنی اس کی دعاؤں کو رد نہیں کروں گا. اور واقعی یہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ علامت ہے، اللہ تعالیٰ کی اپنے بندے سے محبت کی علامت ہے کہ بندہ جو بھی دعا کرتا ہے وہ مستجاب الدعوات بن جاتا ہے. اب سوال یہ ہے کہ بہت سے لوگ انبیاء بھی کافی ٹائم تک دعا کرتے رہے لیکن ان کی دعاؤں کو کچھ قبول نہیں کیا گیا، نیک لوگ، تو یہ کیسے پھر یعنی اس کی کیا وضاحت ہے؟ تو اس کا جواب یہی ہے کہ دعا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کبھی تو جو مانگا جا رہا ہے اس کو ایز اٹ از وہی دے دیتا ہے، کبھی اس سے بہتر چیز عطا فرما دیتا ہے، یا اس جیسی جو نقصان یا مصیبت ہوتی ہے اس کو ٹال دیتا ہے، اور یا پھر آخرت میں اس کے لیے ذخیرہ ہو جاتا ہے. تو دعا کا قبول ہونا ضروری نہیں ہے کہ وہ جو سوال کیا جا رہا ہے وہی مل جائے، بلکہ دعا کا قبول ہونا یہ 3 صورتیں جیسے کہ حدیث میں آتا ہے. تو جو وہ سوال کرے گا میں اس کو عطا کروں گا، اور اسی طرح اگر وہ مجھ سے پناہ مانگے گا تو میں اس کو پناہ بھی دوں گا. اور آگے فرمائے کہ میں تردد کسی چیز سے اتنا نہیں کرتا جو میں کرتا ہوں سوائے اپنے اس بندے کی روح قبض کرنے میں، کیونکہ وہ میرا بندہ موت کو ناپسند کرتا ہے اور میں اپنے بندے کو تکلیف دینا ناپسند کرتا ہوں. اللہ اکبر. تردد یہاں معنی مخلوق والا تردد نہیں ہے. مخلوق میں تو جب تردد ہو، تردد کہتے ہیں کہ یعنی کنفیوژن کہ کروں یا نہ کروں، یہ ہوتا ہے تردد ایک مخلوق میں. لیکن اللہ تعالیٰ تو اپنے فعال لما یرید، اللہ تعالیٰ تو حکیم ہے، علیم ہے. تردد تو وہ کرتا ہے جس کو علم ناقص ہوتا ہے، علم کامل نہیں ہوتا مخلوق کے اعتبار سے. تو یہاں پہ تردد کا معنی یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ کوئی علم نہیں ہے، نہیں. تردد کا معنی یہ یعنی اللہ تعالیٰ کے ایک فضل اور اللہ تعالیٰ کی اپنے بندے سے محبت ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو مصیبت اور تکلیف نہیں دینا چاہتا، لیکن چونکہ موت سے ہر شخص کو گزرنا ہے اور جنت میں آنا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس کو مقام دینا چاہ رہا ہے تبھی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی شخص کو مصیبتیں تکلیفیں آتی ہیں، باوجود اس کے کہ وہ نماز پڑھتا ہے، باوجود یہ اس کے کہ وہ اپنے آپ کو اللہ کا قریب محسوس کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے اچھا تعلق ہے، اللہ تعالیٰ سے بہت اچھا آہوزاری اور اللہ کے سامنے کھڑا بھی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعائیں بھی کرتا ہے، اس کے باوجود وہ تکلیف اور پریشانیوں میں، تو یہ بات جان لینی چاہیے کہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہے ہم سے،
بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے. اب دیکھیں نا اللہ تعالیٰ یوسف علیہ السلام کو کس طریقے سے، کن واقعات سے اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو گزارا، کیا کیا تکلیفیں نہیں ہیں. نبی علیہ السلام دیکھ لیں آپ، کن تکلیفوں سے، کفار کی اتنی پریشانیاں آپ کو جو ہے وہ دی گئی، آپ کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے زندگی میں دی گئیں. تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ محبت نہیں کرتا، بلکہ اللہ تعالیٰ ایک مقام دینا چاہتا ہے. تو یہی ہے کہ ایک موت جو ہے وہ یہ کروا گھونٹ ہے، یہ ہر انسان کو پینا ہے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ موت کو ایک طریقے سے اس میں تردد، یعنی اس میں بندے یعنی شک والا یا عدم علم کی بنیاد پر تردد نہیں ہے، بلکہ یہ تردد اللہ کی صفت ہے، اور یہ ویسے ہی ہے جیسے کہ اللہ کے لائق ہے. اس میں ہم یعنی اس کی حقیقت جو ہے وہ یعنی اس کی کیفیت جو ہے وہ اللہ کے سپرد ہی کرتے ہیں. یعنی تردد اللہ کے جیسے کہ اللہ کے لائق ہے، لیکن انسانی تردد میں جو نقص پایا جاتا ہے، مثال کے طور پر عدم علم ہے، شک ہے، کنفیوژن ہے، تو اس سے اللہ تعالیٰ پاک ہے. باقی علم اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے. واللہ اعلم بالصواب. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم.